بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، برصغیر پاک و ہند کے ہر فورم پر جو موضوع ہمیشہ زیر بحث رہتا ہے وہ ہے ہندو مسلم بھائی چارہ۔ اس موضوع کے حمایتی بھی ہیں اور مخالفین بھی ہیں، اور دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں، جو دونوں کی دلائل میں جو ہے وہ وزن ہے۔ لیکن آج میں خصوصی طور پر ہندوستان یا آج کا انڈیا جو ہے بھارت، اس کے تناظر میں، اس کے ماحول کے تناظر میں، اس کے معاشرتی تناظر میں، اس کے تہذیبی اور سماجی تناظر میں ہندو مسلم بھائی چارے پر ایک مختصر سی بات کروں گا۔ ہندوستان یا انڈیا جو ہے، وہاں پر مسلم بھائی چارے کا جو چہرہ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ شاید مسلمانوں کا جو 1350 سال کا اس سرزمین سے تعلق ہے برصغیر پاک و ہند کے، اس میں وہ کہیں پر بھی فٹ نہیں بیٹھتا۔ اور میں ان مسلمان بھائیوں کو جو کہ ہندو مسلم بھائی چارے کے دائی ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کی سب سے بڑی دلیل، ایسے مسلمان بھائی جو اس ہندو مسلم بھائی چارے کے حمایتی ہیں، تو ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے یا ہوتی ہے کہ جی دیکھیں 1350 سال ہو گئے تقریباً، سندھ سے 712 سے لے کر آن ورڈز آج تک جو مسلمان جو ہیں وہ برصغیر میں آئے، اور اس وقت سے آج تک ہندو مسلم ایک ساتھ رہتے رہے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک گھر ہندو کا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا ہوتا ہے، صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، نسلیں گزر گئی ساتھ میں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ ہماری عید بقرعید پر ہمیں جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم ان کے تہواروں پہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بھائی چارے کی ایک بہت اچھی جو ہے مثال ہے، اور یہ اس کو جاری رہنا چاہیے، کیونکہ 1350 سال سے دونوں قومیں اکٹھی رہ رہی ہیں اور ایک دوسرے سے واقف ہو چکی ہیں بہت اچھی طریقے سے۔ تو ایسے یہ جو حمایتی ہیں اس قسم کے رائے، تو میں ان کو ایک چیز وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نظر انداز کر جاتے ہیں، بہت بڑی حقیقت ایک نظر انداز کر جاتے ہیں وہ، کہ دیکھیے برصغیر پاک و ہند کی جو آپ مثال دیتے ہیں ہندوستان کی، کہ ہندو مسلم بھائی چارہ جو ہے وہ 1300-1350 سال سے قائم ہے، تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر ایک یہ تھا کہ اس تمام عرصے میں، چاہے وہ سندھ کا 300-350 سالہ عرب دور ہو، یا محمود غزنوی اور غوریوں کا وہ دور ہو جس میں موجودہ پاکستان جو ہے ان کی سلطنت میں شامل تھا، یا پھر دہلی کی سلطنت 1206 اور اس کے آن ورڈز جو پورے ہندوستان پر ایک ٹائم پہ آ کے جو ہے مغلوں نے قائم کر لی تھی سلطنت، اور مغلوں کی جو قلمرو تھی وہ چٹاگانگ سے لے کر کابل تک تھی، تو اس میں مسلمان ہمیشہ حاکم رہا ہے، مسلمان ہمیشہ بالادست رہا ہے، طاقتور رہا ہے۔ تو بھائی چارے کا مظاہرہ کرنا اکثریتی ہندوؤں کی مجبوری تھی، ان کا فائدہ تھا اس میں، کیونکہ مسلمان کبھی بھی 10 سے 12% سے زیادہ اس برصغیر کی آبادی کا نہیں رہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے تقریباً یہاں پر 800 سال بلا شرکت غیر حکمرانی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موقع دیا، اور اس تمام عرصے میں جو مسلمانوں کی حکمرانی کا تھا، اس میں بھائی چارہ قائم رکھنا جو ہے وہ ہندوؤں کی مجبوری تھی۔ اور مسلمان جو تھے وہ چونکہ ان کے مذہب نے بھی یہ ایک حکم دیا ہے، اور یہ ہے کہ ان کو اپنی حکومتیں بھی قائم رکھنی تھی، اور چونکہ ہندو جو ہیں یا یہاں کی لوکل پاپولیشن جو ہے وہ 90% تھی، تو اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ کوئی ایسا جو ہے برتاؤ نہیں کیا، اور ہندوؤں نے بھی جو ہے وہ اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ان کی فطرت ہے، چانکیہ کا یہ ایک فلسفہ ہے، اس کی فطرت ہمیشہ سے رہی ہے ہندو کی، کہ اگر کمزور ہے، یہ خود کمزور ہے، تو اس وقت یہ دم ہلاتا ہے، اور اگر ان کو طاقت مل جائے تو یہ بالکل لگڑ بھگوں کی طرح اور بھیڑیوں کی طرح جو ہے غول بنا کر جو ہے وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور آج اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ 800 سال کے بعد جب انگریز آیا، تو انگریز بھی ایک تھرڈ فورس تھی، باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، باہر سے آئی ہوئی قوم تھی، تو انہوں نے یہ ہے کہ کسی حد تک پیرٹی جو ہے وہ قائم رکھی، لیکن اس کے بعد جو 75 سال کا دور گزرا ہے 1947 آن ورڈز، تو اس میں آپ حالات دیکھ لیجئے کہ اس بھائی چارے کا کیا حشر کیا گیا ہے، اس بھائی چارے کے چہرہ کیسے مسخ کیا گیا ہے۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد سے آج ہندوستان میں پہلی دفعہ ہندو جو ہے پچھلے 75 سال میں حکمران ہے، طاقتور ہے، بالادست ہے، صاحب اختیار ہے، فیصلہ سازی کی قوت رکھتا ہے۔ تو دیکھیے وہ مسلمانوں کا وجود مٹانے پہ تل گیا ہے۔ تو یہ جو بھائی چارہ کہا جاتا ہے سو کالڈ، یہ اسی وقت تک تھا جب تک کہ آپ مسلمان جو ہیں وہ حاکم تھے، اور اب جبکہ آپ حاکم نہیں ہیں، آپ صاحب اختیار نہیں ہیں، آپ طاقتور نہیں ہیں، آپ فیصلہ سازی کی قوت نہیں رکھتے ہیں، آپ حکومت میں نہیں ہیں، تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا وجود مٹانے کی کس طریقے سے کوشش ہو رہی ہے۔
اب اگر اس پہ بھی کچھ مسلمان جو ہیں وہ نہ مانیں اور یہ کہیں کہ ایک پاکستانی یہ بات کر رہا ہے تو یہ آپ اپنا نقصان کریں گے، نہیں تو حقیقت بالکل واضح ہو چلی ہے۔ یہ 75 سال میں اپنے کپڑوں سے باہر نکل رہے ہیں، ہم نے 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، تو ہم نے ان کے ساتھ اس کا 10 گنا بھی ظلم نہیں کیا۔ باقی وہ جو ظلم کی کہانیاں ہیں یہ گھڑتے ہیں، وہ سب جھوٹ ہیں، تاریخ سے بالکل ہی الٹ باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی وہ جو تاریخ ہے جو یہ بنا رہے ہیں اور جس طریقے سے اپنی آنے والی نسلوں میں آگ بھرنے کے لیے تاریخ کو مینپولیٹ کر رہے ہیں، وہ دنیا کا کوئی مورخ جو کہ نیوٹرل بھی ہے وہ بھی نہیں مانے گا، کیونکہ اسٹیبلش تاریخ تو کچھ اور ہے، اسٹیبلش ہسٹری تو کوئی اور ہے، کچھ اور ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ جو ہے وہ صرف ون وے ٹریفک تھا، اور وہ ون وے ٹریفک اب چونکہ دوسرے کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو آپ دیکھ لیجئے اس کا حشر، تو بھائی چارے کا کوئی وجود کبھی تھا ہی نہیں۔